فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر طرح کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ جن سے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں زیادہ سے زیادہ خیرات، حسنات اور بھلائیاں وہ اکٹھا کر لیں، اور وہ اس وجہ سے کہ انہی نیکیوں کی بنیاد پر انسان کی اخروی زندگی کا فلاح اور اس اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے. اور یہ ایک چیز سمجھی ہوئی ہے کہ بغیر محنت کے کوئی اجرت نہیں ہوتی. کہ دنیا کا بھی وصول ہے اور آخرت کا بھی وصول یہی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی جنتیوں کو اچھے اور بڑے اور بلند درجات کا جہاں وعدہ ہے وہاں پر عمل کا تذکرہ ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم اچھا کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو جنت عمل کے مقابل میں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی میں اپنے آپ کو محصور کر لے. یعنی اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بندگی کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ خضوع، وہ تذلل جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے
بالعکس یعنی اس کے اپوزٹ میں جس درجہ انسان اپنے آپ کو ذلت، رسوائی، خاکساری اور انکساری کے درجے پر پہنچا دے، اللہ کی ذات جو بلندی پر ہے، جو عرش پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بلندی کے بالکل برعکس ہے، یعنی پستی کی جو حد ہو سکتی ہے اس حد تک انسان اپنے آپ کو ڈھال لے جائے اور اپنے آپ کو اس پستی پر پہنچا لے جائے، اس خاکساری تک انسان پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے اور یہ مطالبہ ہے، یہی انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک سے اسی چیز کا مطالبہ ہے۔ اب وہ خاکساری اور وہ انکساری، وہ خضوع اور وہ تذلل، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کہ انسان حد درجہ جو ہے وہ عبودیت میں ڈوبا ہوا ہے، بس وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہی اس کا پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہی اس کا پیمانہ ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے چھوٹی سی آیت ہے، اور بارہا آپ اس کو سنتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو، انسان کو، مگر عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت اور بندگی کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں گئے اور جا کر کے ہم نے نماز ادا کر لی، جس وقت میں گئے جتنے رکعات کا مطالبہ ہے ہم نے اتنا ادا کر لیا، اور آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم اللہ کے کامیاب بندے ہیں اور ہم عابد اور زاہد ہیں۔ جو انسان ایسا سوچ بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کے خلاف جو بھی انسان عمل کرے تو وہ آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب میں اللہ کی عبودیت سے خارج ہو گیا ہوں، اللہ کی عبودیت سے خارج ہو گیا ہوں۔ اور جو لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبودیت میں اپنے آپ کو تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے تنگی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی عبودیت کو، اور اللہ کی عبودیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ جو شخص بھی اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، مان لے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اللہ کا کامیاب بندہ ہے، اور اللہ کی عبودیت میں اس نے اپنے آپ کو اس نے ڈھال لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اس وقت جو لوگ بھی تھے یعنی جنات یا ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ دوسری آیات کے اندر ہے لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے۔
سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، استکبار کیا۔ یہ تکبر اور یہ استکبار، اس کا اعلیٰ درجہ ہو کہ اس کا ادنا درجہ ہو، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے تکبر میں، جیسے فرعون کہ انا ربکم الاعلیٰ، اور ایک وہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی صرف اپنا پائنچہ ٹخنے سے نیچے گھسٹ کر کے چلے۔ ایک تکبر کی کا معیار، جو اعلیٰ معیار یہ ہو سکتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، اور اس تکبر کا ایک ادنا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے پائنچہ ٹخنے سے نیچے گھسٹ کر کے چلے، جو یہ بھی ایک تکبر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی نہ، وہ جب یہ ادنا درجہ گوارا نہیں ہے تو وہ اوپر والا درجہ تو درجہ ناگوار ہے۔ اسی لیے الکبریاء و ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ کبریا، عظمت اور بڑائی یہ میری چادر ہے جو ہے، ہاں، اور جس نے میری چادر چھیننے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جس نے جھگڑا کیا اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی طاقتور سے کوئی آدمی لڑ سکتا ہے، لڑے تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کے مقابل میں ہاں جو بھی انسان جائے گا وہ گویا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ ہاں، آدم علیہ السلام کا سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کیا ہے۔ اس کا انکار کرنا بلا وجہ معاملہ نہیں تھا کہ اس نے بلا وجہ انکار کر دیا، وجہ تھی، اور وجہ وجیز تھی، یعنی وہ چیز سمجھی جانے والی تھی، جو ہے سمجھے جانے والی تھی، اور وہ حجت اور اس کی جو دلیل تھی وہ قوی تھی، مضبوط دلیل تھی۔ ایسا نہیں تھا، آج بھی ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسی حجت اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں، جو میں اس پر بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس نے دلیل کیا دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا؟ تو جانتے ہیں اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے دلیل دی انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے یہ مٹی سے یہ افضل ہے۔ دلیل قوی تھی کہ نہیں؟ اس کی دلیل اس کی مضبوط تھی، جو ہے ماننے والی اور تسلیم کرنے والی تھی، جو ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ کہ حکم کس کا ہے؟ وہ بھول گیا کہ حکم کس کا ہے، جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ جو آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس نوعیت کی حجت دیتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کو دیکھو حج کر کے آئے، لیکن ابھی دیکھو نا ان کا کام ایسا ویسا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو حج نہیں کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اس سے اچھے ہیں، جو ہے بھلے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فلاں مولوی صاحب کو دیکھو نا، وہ بڑے مولوی صاحب ہیں، جو ہے وہ بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیاں، لیکن وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے ہاں کہ ہم داڑھیاں نہیں رکھیں لیکن ہم ان سے اچھے ہیں۔ جو سب مختلف طرح کے ہمارے معاشرے میں بھی اس نوعیت کے لوگ دلیل ٹھیک ہے آپ کی کہ حاجی صاحب بےایمانی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مولوی صاحب جو ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آپ کی یہ دلیل قبول کی جائے گی، مانی جائے گی؟ وہاں پر نہیں مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جھوٹ مت بولو، آپ زنا مت کرو، آپ چوری مت کرو، ہاں آپ زکوٰۃ دو، آپ کے پاس طاقت ہے آپ حج کرو، یعنی تمام خیرات اور تمام بھلائیوں کے جو احکامات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، وہ تمام چیزیں مطالبہ ہیں ہم سے کہ ہم ان چیزوں کو برتیں اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو
نافذ کریں، یہی عبادت اور یہی بندگی ہے۔ تو میرے بھائی کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو صرف اسی انداز میں لیتے ہیں، جو اسی انداز میں لیتے ہیں اور احکامات الہیہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بس اچھے ہیں، جو ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کہیں کہ بھلے ہی ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم فلاں آدمی سے ہم دل کے بہت اچھے ہیں، جو ہم ایسا نہیں کہ بھلے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ بہت اچھا ہے، ہاں بہت ٹھیک ٹھاک ہے ان سے، جو ہے ہاں میرے بھائیو یہ تمام دلیلیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں، اور ہم عبادت کو صرف عبادت نہ سمجھیں، جو ہے نماز کو صرف ہم نماز نہ سمجھیں، جو زکوٰۃ کو ہم صرف زکوٰۃ نہ سمجھیں، جو ہے اس کے اوپر سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اگر ابلیس جو ہے راندے درگاہ ہو سکتا ہے، ہاں جو اتنا مقرب تھا، تو ہماری کیا وقات ہے، جو ہماری کیا وقات ہے، جو اس لیے ہر چیز کو اس کے گہرائی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، جو آئیے ایک اور مثال دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے 950 برس تک وہ جنہوں نے اپنی قوم میں دعوت دی ہو، جو ہر نبی 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت ہے کہ 40 سال کی جو عمر پہ ہوتے ہیں تو ان کو نبوت سپرد کی جاتی ہے، اور 950 یعنی گویا کہ پوری جو زندگی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کتنی تھی، تقریباً 10 کم 1000 سال جو ہے، ہاں یعنی 990 سال جو ہے ان کی زندگی تھی، ان کی عمر تھی۔ 950 برس تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ یعنی اس دین میں کتنے لوگ آئے؟ بیوی بھی نہیں آئی، بیٹا بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جب کہ کشتی بناؤ، ہاں اور اس کی تیاری کرو، بیچارے کشتی بہت لمبا واقعہ ہے، کشتی بناؤ۔ جب کشتی بناتے تو لوگ قوم گزرتی تو مذاق کر دی، کشتی کہاں زمین پہ چلے گی؟ کشتی زمین پر نہیں چلتی ہے، جو ہے لیکن جو سمجھنے والے رہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں جو یہ کشتی بن رہی ہے، کچھ معاملہ ہے، جو اور وہ کوئی بنا رہا ہے، کوئی دوسرا عام آدمی نہیں بنا رہا، نبی بنا رہا وہ کشتی، جو تو اگر کشتی بن رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے، جو صرف لوگوں نے کشتی کو صرف کشتی سمجھا، اور بیٹے نے بھی وہی سمجھا، بیوی نے بھی وہی سمجھا، جو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ نوح جب طوفان آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نوح ساری جتنے بھی جاندار ہیں سب کے ایک ایک جوڑے جو ہے وہ آپ سوار کر لو۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اس میں انسان کوئی نہیں تھا سوائے حضرت نوح علیہ السلام۔ بھیڑ تھیں، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، ہاں گائے تھیں، یہ سب جانور تھے اس کے اندر، انسان اس کے اندر کوئی نہیں تھا۔ 1-2 دن کی دعوت نہیں تھی، 950 برس تک۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے سال سے امامت کراتے ہیں، ایک بھی آپ اہل حدیث نہیں بنا پائے، آپ ایک کو بھی نمازی نہیں بنا پائے، آپ کو یہ نہیں کر پائے۔ مولوی صاحب کیا کرتے ہو آپ؟ جو مولوی صاحب کا کام یہ نہیں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن کوشش ہر ایک کی جو ہے اپنی ہونی چاہیے، اپنی کوشش کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے اس کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہاں آ اور ارکب معنا، آج ہمارے ساتھ آ کر کے سوار ہو جائے اس کشتی کے اندر، تو نوح کے بیٹے نے اس پانی کو پانی سمجھا۔ صرف پانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آدمی بلندی پہ چلا جائے گا تو پانی سے بچ جائے گا۔ آدمی اگر بلندی پر چلا جائے گا تو پانی سے بچ جائے گا، جو ہے اس نے وہی کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں بھی جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو پانی، جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس پانی کو صرف پانی سمجھا، جو ہے
جیسے ہم لوگ بھی یہ کیا ہیں، نماز کو ہم صرف نماز سمجھتے ہیں، روزے کو صرف ہم روزہ سمجھتے ہیں، قیام اللیل کو صرف ہم قیام اللیل سمجھتے ہیں۔ دیکھو رمضان بازار ابھی ادھر دیکھا لگی ہے لائن جو ہے، رمضان ہے مطلب جگو، اب جو ہے رات جاگنے معنی یہ ہے کہ رات بھر صرف جگو ایسے ہی، ہاں، یا دیگر اور بھی مناسبات میں ہم انسانوں کا معاملہ یہی ہے۔ نوح کے بیٹے نے بھی پانی کو صرف پانی سمجھا جو ہے۔ حضرت نوح نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے آج کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، جو یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے عبادت کا حکم ہو، چاہے کسی اور معاملے میں اللہ کا حکم ہو، اگر اس کے خلاف کوئی آدمی جائے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر چیز کو جو ہے، آج یہ عبادات ہماری بندگیاں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں بھائی، ہماری نماز کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازی ہیں تو ہم گویا کہ بہت متقی اور پرہیزگار ہو گئے، عموماً آدمی ایسا سمجھنے لگتا ہے جو۔ اچھا، عبادت کا مقصد کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے تھے۔ محض صرف رکوع و سجود کرنا مقصد ہے، اس مقصد کو اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا، یہ قرآن نے ان کے بارے میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ دیکھیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعلق سے بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو ساتھی یعنی جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، صحابہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت ہیں اور مومنوں کے ساتھ بہت رحم دل ہیں۔ یہاں بھی ایک مفہوم جو آج ہم میں سے کچھ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جنہیں قرآن کریم کی گہرائی اور اس کے معنی اور مطالب کی گہرائی سے جن کو واقفیت نہیں ہے، تو آج وہ لوگ بھی صرف ترجمہ سے کام چلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں بھی لوگ بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر بھی جو ہے، ہاں، کسی کو فیس بک کا اسٹیج مل گیا ہے، کسی کو واٹس ایپ کا ملا ہوا ہے، کسی کو ٹویٹر کا اسٹیج ملا ہوا ہے، بڑے بڑے جس کے اوپر معلوم کتنے لائکرس ہوتے ہیں جو ہے، ایسے اسٹیجوں کے اوپر اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے، اور پھر سماج اور معاشرے کے اندر جو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں اور اختلاف یا ہم وطنوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو بدگمانیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ بدگمانیاں کافروں کے اوپر بہت سخت تھے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ہتھیار لے کر کے جو نکلا کرتے تھے جو۔ قرآن کریم کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ کافروں پر سخت معاملہ یہ ہے کہ کافروں کے اعمال کے تئیں ان کے دل کے اندر بڑی سختی تھی۔ ہم توحید پرست ہیں تو ہم شرک کو بالکل ناپسند سمجھتے تھے جو ہے، شرک کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، یعنی کافروں سے بہت زیادہ سخت تھے۔ کیا معنی؟ یعنی ہم اپنی توحید کے اوپر بہت درجہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے، اور آپ اخبار پڑھتے ہو اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبریں آپ کے نگاہوں کے سامنے آتی کہ فلاں بچہ کسی غیر مسلم لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے اس نے نکاح کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ توحید میں سخت نہیں تھے، شرک کے معاملے میں آپ سخت نہیں تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے عصری تعلیم خوب ایڈوانس دلایا ان کو، لیکن ہم نے ان کو توحید نہیں بتایا جو ہے۔ ہاں، ہم نے بچپن ہی سے خنزیر کو بتلایا کہ یہ خنزیر ہے، یہ گندا جانور ہے، اور ہمارا بچہ چھوٹا بھی، ابھی 2 سال کے بچے اور بھی خنزیر کو اگر دیکھے گا تو چھی کرے گا اور اسے کنارے سے ہٹ جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو شرک سے جو ہے ان کو متعارف نہیں کرایا کہ شرک جو ہے اس سور سے زیادہ گھناؤنا ہے جو۔
اگر وہ گھناؤنا اس شرک کو اگر جانتے تو شرک سے شادی کرنی تو بہت دور کی بات، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کے لیے، اس کی بات کو گوارا کرنا بھی اسے منظور نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات میں گہرائی جو اس آیت کے اندر ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت تھے، یعنی ذرہ برابر بھی ان کے تعلق سے اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے جو۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے شرک کو آج ہم نے گوارا کر لیا ہے جو، شرک کو آج ہم نے گوارا کر لیا ہے، شرک کو گوارا کر لیا ہے، اور اب ہمیں ان کو راضی کرنے کے لیے تحفے تحائف دے کر کے معاملے کو جو ہے ہموار کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت جو، کہ ہدیہ دو، ان کے پاس جاؤ بیٹھو ان کے پاس۔ آپ سے زیادہ وہ لوگ مخلص تھے اور وطن پرست تھے وہ لوگ جو ہے، اور آپ سے زیادہ وہ غیروں کا خیال کرتے تھے، آپ سے زیادہ ان کی دعوتوں میں شریک ہوا کرتے تھے جو ہے، لیکن کبھی بھی عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا جو۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ہمدرد تھے جو ہے۔ آج ہماری ہمدردیاں دیکھ لیجئے، دو مسلمان سے بھی کوئی معاملہ ہو جائے، مسجدوں میں سب بندی میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جو، آگے پیچھے کے لیے۔ آج بھی اسی پر آج مجھ کو بولنا پڑا وہاں مسجد میں جو ہے، یہ خواتین لڑ بڑی جو ہے مسجد کے اندر سب کے لیے کہ ہم اسی کے سامنے جو ہے ہم رہیں گے، وہ ہم رہیں گے جو ہے۔ رحماء بینہم، یہ تراہم، یہ الفت محبت کہاں سے؟ یہ ہمارا دین ہے جو ہے۔ نماز کو ہم نے عبادت سمجھا اور اس چیز کو ہم نے عبادت نہیں سمجھی جو ہے۔ نماز آئے پڑھے جو ہے وہ عبادت سمجھا، اور آپس میں بھائی چارگی اور دوستداری اور الفت و محبت، ان سب چیزوں کو دین، ان سب چیزوں کو دین نہیں سمجھا جائے۔ ہاں یہ رشتہ داری ہے، قربت ہے یہ۔ اسلام میں سب سے بڑا جو رابطہ ہے وہ رابطہ خون کا رابطہ نہیں ہے یا دودھ کا نہیں ہے، اسلام میں سب سے بڑا جو رابطہ ہے وہ دین کا رابطہ ہے۔ دین سب سے ٹاپ پر ہے جو ہے۔ باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، وارث نہیں ہوگا۔ لا یرث المسلم والکافر ولا الکافر والمسلم۔ باپ مرتد ہو جائے تو بھلے ہی اربوں کا جائیداد کا مالک ہے، بیٹا اس وارث نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹا مرتد ہو جائے تو باپ کے پراپرٹی کا وہ وارث نہیں ہو سکتا جو ہے۔ کیوں؟ خون تو پایا جا رہا نا، ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ تو اسی کی اولاد ہوگی جو۔ اسلام میں ڈی این اے ہوگا، اسلام کا ڈی این اے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ چلنے والا ہے جو، وہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ وہ خونی رشتہ، دودھ کا رشتہ، اس کی کوئی وقات نہیں اسلام کے اندر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی، کفر کو اور شرک کو ہر درجہ گھناؤنا سمجھتے تھے جو ہے، اور آپس میں رحم دل تھے جو ہے، ایثار اور ہمدردی پائی جاتی تھی آپس کے درمیان۔ آگے کی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو تمہیداً کچھ چیزیں آ گئی جو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ دیکھو گے انہیں، ان کو صحابہ کو، رکعا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یعنی رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا۔ کس وجہ سے کرتے تھے؟ کہ مسلمانیت باقی رہے؟ نہیں، لوگ مولوی صاحب فتویٰ لگا دیں گے یہ کافر ہو گیا جو، نہیں، اس لیے نہیں کرتے تھے وہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا رہتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کہ رمضان آیا تو پڑھو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا جو، یا ہم اپنی جو عبادتیں انجام دیتے ہیں کیا ہیں؟ ظہر کی نماز کے وقت ہو گیا ظہر ادا کر لی، عصر کی نماز کے وقت ہو گیا ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی، مغرب کا وقت ہو گیا مغرب کا ادا، یعنی ہماری جو عبادات اور بندگیوں کی ادائیگی کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ جیسے ہم بل پے کرتے ہیں، الیکٹرک بل آئی تو ہم پے کر دیتے ہیں کہ ورنہ اگلے مہینے بل کٹ جائے گی، ایسے ہم نماز پڑھنے آتے کہ نماز پڑھ لو جو۔ کچھ لوگ کہتے بھی سنے جاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو تو پتہ نہیں کیسا لگتا۔ کیسا لگتا ہے؟ نماز اگر نہیں پڑھو تو کیسا لگتا ہے؟ یہ لگنے والی کوئی بات نہیں میرے بھائیو جو ہے،
یہ اللہ کو منانے اور راضی کرنے کی بات ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے. یہ 4 سجدے سے پٹکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر پٹکو تو اس سجدے سے اللہ کی رضا تلاش ہو کہ اللہ اس سجدے سے راضی ہو جائے. راضی کر کے تب جاؤ. جب انسان اس نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا اسی کو احسان کہا جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ داعیہ نہ پیدا ہو تو یہ تو کم سے کم تصور رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جو تو اللہ کو منانے کے لیے جو ہے عبادات اور بندگیاں کی جاتی ہیں جو ہے. اس لیے صحابہ کرام کا معاملہ تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کھڑے ہیں تو کھڑے رہ گئے، جو ہے سجدے میں ہیں تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا رکوع ہوتا، اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا، اتنا ہی لمبا استراحہ ہوتا. جو ہے میں مثال دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. جو ہے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تقام صلاۃ الظہر، کہ ظہر کی نماز کی اقامت کہہ دی جاتی. ہم میں سے ایک آدمی نکلتا اور بقی جاتا. بقی میدان تھا اس زمانے کے اندر. بقی جاتا اور قضائے حاجت کرتا، وہاں سے اپنے گھر جاتا اور وضو کرتا اور پھر مسجد نبوی میں آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پاتا. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا منٹ کا ہوگا. یعنی اقامت کہہ دی جاتی ہے ظہر کی. تقام صلاۃ الظہر، ظہر کی اقامت کہہ دی گئی. اقامت جب اس معنی ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی. اب اس وقت ایک آدمی نکلا جو بقی گیا، قضائے حاجت کیا، وہاں سے آیا اور وہ ہم لوگوں کی طرح سے بھی نہیں، روڈ کے کنارے کھڑے ہو گئے منہ بند کر کے، ہاں، اور قضائے حاجت کر لیا، یعنی آنکھ اپنی بند کر لیا، تو سمجھ لگا کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. ایسا بھی نہیں تھا جو معاملہ. یعنی وہاں سے دور جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد گھر آتے، وضو کرتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پاتا. اگر کم سے کم 10 منٹ بھی اگر آپ لیجئے تو گویا کہ کتنی منٹ کی نماز ہوگی؟ ظہر کی نماز 40 منٹ کی. ہماری نماز کتنی ہوتی ہے؟ 8 منٹ بہت ہو گیا. جو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج یہ رکعتیں ہم پر بہت بھاری ہو گئیں. بھاری کیوں ہو گئیں؟ اگر منانے والی اگر نماز ہوتی تو ہم پر بھاری نہیں ہوتی. منانے والی اگر بات ہوتی تو ہم پر یہ نمازیں بھاری نہیں ہوتی. اللہ کو راضی کرنے والی اگر نماز ہوتی تو ہم پر بھاری نہیں ہوتی. بھاری اس وجہ سے ہو گئی کہ ان کو ادا کر کے پٹک کر کے اور نکلنا ہے. ہاں، جیسے ہم بجلی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں لائن لگی ہوئی تو بھاری لگ رہا ہے جو ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا، اور یہ آپ جان لیجئے کہ نمازوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہو. یہ بات بھی آپ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو پھر کس وجہ سے داخل ہوگا؟ صحابہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے وسلم آپ بھی، یعنی ہم لوگوں کے تو اعمال تو ویسے ہیں چلیے، لیکن آپ کے اعمال تو بہت اخلاص والے ہیں اور بڑے مجاہدے والے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی جو ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم یہ کیسے حاصل ہوگا؟ ان عبادات کے ذریعے سے حاصل ہوگا. تو کوئی آدمی اگر یوں چاہتا ہے کہ یوں ہی اسی نماز پھینک کر کے چلے جائیں اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، میرے بھائیو ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کرام یبتغون فضلا من اللہ
و رضوانہ، کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے اپنے ان عبادتوں کے ذریعے سے. اسی لیے لمبے لمبے جو قیام، سوچئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے، تو آپ اس وقت جو ہے حالت قیام میں تھے، جو ہے یعنی نفل نماز ادا کر رہے تھے. انہوں نے سمجھا کہ بھی اللہ کے وسلم پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں. شریک ہو گئے. اللہ کے نبی نے سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران پڑھ ڈالے، سورہ نساء پڑھ ڈالی. کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں ہم تو بامر سوء، میں غلط سوچنے لگا کہ میں بیٹھ جاؤں جو ہے. ہاں سوچے کہ 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں جائیں گے. ہاں 100 پر رکوع نہیں ہوا، جو 200 پر ہو سکتا ہے، نہیں 5.5 پارہ پڑھ ڈالے جو. کیوں؟ اگر انسان کو اللہ کو منانے کی اگر وہ ہوگی تو یہ سجدے بھاری نہیں ہوں گے، یہ نمازیں بھاری نہیں ہوں گی، جو یہ قیام بھاری نہیں ہوگا اگر اللہ کو منانے کی بات ہوگی. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج آیا کرتے تھے کھڑے کھڑے رہ کر. بہرحال ہم اس نوعیت کے یا اس مقام پر نہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم اس عبادت کے اندر مجاہدہ کر سکتے ہیں، ہم کوششیں کر سکتے ہیں. جو ہے وہ کوشش کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور ہماری پیدائش بھی اسی مقصد کے خاطر ہی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، صرف نمازوں کے ذریعے سے نہیں. ایک مسلمان کا ہر عمل وہ عبادت ہے. ہاں ہر مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ تمام چیزیں یہ عبادات اور یہ بندگیاں ہیں. جب تک انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت میں نہ تبدیل کر دے، جو ہے یعنی یہاں تک کہ اس کا ہنسنا بھی عبادت ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارے بھائی کے منہ پہ مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ، یہ بھی ثواب ہے. ہاں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یعنی کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھانا کنارے لگا دینا، یہ نہیں کہ کارپوریشن کی ذمہ داری یہ فلانے کی ذمہ داری ہے. افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو تنکا پڑا رہتا ہے تو ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں مؤذن صاحب دیکھو یہاں یہ تنکا پڑا ہوا ہے، یہ تنکا اٹھانا یہ ثواب کا کام. اگر ہم اس کو ثواب سمجھتے، جیسے ہم جا رہے ہیں باہر اگر 10 روپے کا نوٹ پڑے گا تو مؤذن صاحب نہیں، مؤذن صاحب یہ 10 روپے کا نوٹ اٹھا لو. نوٹ کی ہم نے قیمت سمجھی تب ہم نے اس کو اٹھا کر کے چپکے سے جیب میں ڈال لیا جو ہے، اور ہم نے جو ہے تنکے کو ہم نے نیکی نہیں سمجھا جو ہے. اس وجہ سے تنکے کے لیے ہم کسی دوسرے آدمی کو ہم بلاتے ہیں کہ یہ اٹھا دو. یہ فرق ہے در حقیقت کسی چیز کی اہمیت کو جاننے کا جو ہے. ہاں ہر چیز، اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر عبادت کے لیے. جو ہر چیز جو ہے وہ عبادت ہے، جو ہے ہر چیز کو عبادت میں تبدیل کر دیں تو پھر جو ہمارا مسلم جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر آپ ایک بدلاؤ دیکھیں گے، ایک تبدیلی دیکھیں گے. جو ہاں لیکن آج دیکھیں گندگیوں کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، رات جاگنے کا معاملہ. سوچئے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا منع ہے اسلام میں، سوائے کسی کو کوئی ضرورت یا کوئی حاجت ہے تبھی. جو ہے بلا وجہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا صحیح نہیں ہے. لیکن آج سب سے زیادہ رت جگہ جو ہے مسلم محلوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہم نے وقات نہیں جانی. جو ہے تو ہر چیز کو جب تک ہم عبادت نہ سمجھ لیں اس وقت تک اس کی جو لذت ہے وہ لذت آپ محسوس نہیں کرو گے. جو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو دعائیں ہیں خاص طور سے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں معلوم ہو کہ بھئی آج شب قدر ہے یا قدر کی رات ہمیں معلوم ہو جائے، اولا تو معلوم نہیں ہے، ہاں اللہ نے اوجھل کر دیا ہے، تو پھر اگر یہ ہو کہ یا آ جائے تو ہم کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو یہ دعا جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب کوئی بڑی دعا بتاؤ، یہ اس میں کیا ہے یہ 2 لفظ؟ ہاں اس سے کوئی بہت جامع دعا بتاؤ. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں،
ہماری جو نمازیں ہیں، نمازیں ہوتی ہیں 10 منٹ کی، اور دعائیں ہماری ہوتی ہیں 20 منٹ کی. اور کچھ لوگوں نے تو نمازوں کو 5 منٹ میں سمیٹ دیا ہے، اور دعاؤں کو جو ہے وہ لمبا کھینچ دیا ہے جو ہے، اور لازم بنا دیا ہے کہ نہیں، نماز جیسی ختم ہو ویسی فوراً جو ہے دعا اب کرو. جو ہے نماز جو پڑھے اس کی اہمیت ان کے نگاہ کے اندر نہیں. نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے جو ہے، دعاؤں کے ذریعے سے نہیں جو ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ کچھ دعا بتائی، تو اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا دی جو ہے، وہ دعا چھوٹی نہیں ہے، وہ دعا چھوٹی نہیں ہے جو ہے. اللہم انک عفو، یہاں اللہ کی عفو و درگزر کا تذکرہ ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کا بیان ہے جو ہے، اور اس کے پہلے اپنی گنہگاری کا اقرار ہے کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں جو ہے، اور تو معاف کرنے والا ہے. فاعف عنی، تو اللہ تو مجھے بخش دے، بخش دے. تو مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ دعاؤں کے اندر جب انسان کے لذت محسوس کرے، اس سے کچھ مطالبہ ہو اس کا، اس کی دل کچھ چاہے. ہاں اسی لیے دیکھتے ہیں کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو روتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ چاہتا ہے رونا لیکن نہیں رو پاتا ہے. ہاں تو کب داعیہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. عبد الرزاق البدر سعودی عرب کے کبار والبڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے والد محترم عبد المحسن العباد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے چانسلر تھے اس زمانے میں، ابھی باحیات تھا. عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ میں، میرے والد اور میرے دادا، ہم مکہ مکرمہ آئے جو، اور وہ غالباً 27ویں کی شب تھی جو ہے، یعنی شب قدر کی رات تھی جو. وہاں ایک کار پارکنگ ہے، خاص طور سے رمضان مہینے کے اندر بھیڑ کی وجہ سے کار پارکنگ بہت دور قدئی، جہاں پر زمزم کا اس وقت اسٹیشن ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے گاڑی پارک کی تو دیکھا کہ وہاں 10-20 بچے جو ہے گاڑیاں پارک، وہاں تو ہر بچے کے پاس گاڑیاں پارک کر کے، اور ایک گاڑی میں بلند آواز میں اس نے جو ہے انگریزی گانا چل رہا تھا، اور سب آپس میں گپ شپ کر رہے تھے اور ہوں ہاں لگائے. یہ جب شیخ کو جب انہوں نے آتا دیکھا تو رک گئے. انہوں نے کہا کہ گانا بند کرو، انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے نصیحت کی ان کو، پہلے کہ آج کون سی رات ہے، یعنی کون سا مہینہ ہے، کہنے رمضان کا مہینہ ہے. کون سی رات ہے؟ ہاں آج فلانی رات ہے جو شب قدر کی رات. کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر تم قیام اللیل نہیں کر سکتے ہو، ہاں، اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو، میں ایک چھوٹی سی عبادت تمہیں بتاتا ہوں، وہ عبادت کر لو جو ہے. وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ وہی دعا جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی جو ہے کہ اللہم انک عفو. سعودی بچے تقریباً یہ سب دعائیں انہیں یاد رہتی، بچپن میں چونکہ پڑھایا جاتا، سلیبس ایسا ہے، سب لوگوں نے دہرایا جو 2-3 بار انہوں نے انہیں دہرایا اور کہا کہ نہیں اور کچھ کر سکتے ہو تو یہی دعا جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے یہی دعا پڑھ لو جو. شیخ بتاتے ہیں ان کا خود واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 سال کے بعد میں کسی بستی میں گیا تو وہاں ایک نوجوان، میں مطلب کہہ رہے ہیں میرا درس تھا، وہ درس کے بعد میں فارغ ہوا اور نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد میرے بغل میں جو ہے ایک آدمی ہے، مطلب جس نے نماز پڑھائی وہی آ کر کے میرے بغل میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ شیخ آپ مجھے پہچانتے؟ کہنے لگے میں نہیں پہچانتا. کہنے لگے کہ وہ واقعہ یاد دلایا کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں خدائی کے موقف میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی جو ہے، اس نے آپ نے ایک دعا بتائی تھی، اس رات کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذریعہ بنایا میری ہدایت کا کہ آج میں اس مسجد کا امام ہوں. چھوٹی سی دعا جو ہے، لیکن یہی ہے کہ جب انسان دل سے
دل سے کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کی عبادات اور جو بندگیاں انہیں اللہ کی رضا کے لیے انہیں انجام دیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہماری عبادتیں ہونی چاہیے۔ ہم انہیں صرف جو ہے یوں ہی ایسے ہی یعنی قرضہ کی ادائیگی کی طرح سے ہم اس کو پٹک کر کے یوں ہی ایسے چلے جائیں، وہ مقاصد ہماری عبادات اور بندگیوں کے نہ ہو جائیں۔ اور پھر میں ایک بار کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے لے کر کے نیچے تک ایک انسان کی تمام حرکات اور سکنات جب تک یہ عبادت میں تبدیل نہ ہو جائیں، جب تک نہ ہم کامیاب ہوں گے، نہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا، اور نہ ہمارا گھر کامیاب ہوگا، اور نہ جس جگہ ہم رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کامیاب ہوگا۔ ہر چیز کو ہم عبادت کی نگاہ سے دیکھیں، عبادت کے چشمے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور کامرانی ہوگی، اور ہم اس دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزاریں گے، اور آپ کو دشمنان سے کسی نوعیت کا کوئی خطرہ نہ ہوگا جو ہے۔ اسی لیے وہ طاقت اصل کیا ہے؟ اصل جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے، توحید کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ جب کمزور ہو جائیں تو پھر آپ چاہے جتنے جو ہے دوسرے اور چیزیں استعمال کریں وہ آپ کارگر نہیں ہوں گی وہ آپ کے لیے جو ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان چیزوں کو برتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آسمان سے ان کے لیے نازل ہوا کرتی۔ لیکن آج ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا توحید کمزور ہے، آج ہم عبادات کے معاملے میں صرف یوں ہی ایسی ہی قرضے کی ادائیگی جیسی ہے جو ہے، اور ہم اپنی عبادت کے اندر وہ لذت نہیں پاتے ہیں جس لذت کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کی رضا۔ یہ ہم اللہ کو کیسے خوش کر لے جائیں، اور جب آپ اللہ کو خوش کر لے جائیں گے تو آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، یہ جان لیجیے۔ یا آپ ہمیشہ سوال کریں کہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے تو اللہ جانتا ہے آپ کے مقاصد کو کہ آپ کو کس چیز کی حاجت ہے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں، جیسے صحابہ کرام تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سجدوں کے نشانات ان کے ہمارے پیشانی میں جو نشانات ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ چٹائی کھردری ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں جو سجدے پڑھتے تھے وہ کثرت سجود سے پڑھتے تھے جو ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ نشانیاں پہلے کے لوگوں کے لیے بھی جو اللہ والے تھے یہی ان کی نشانیاں تھیں، اور آج بھی ان سجدوں کے ذریعے سے اگر ہم اللہ کو خوش کر لے جائیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ آج میرے بھائیو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے بھی اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم ہر فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کی عادت ہے ایکسٹرا سجدہ کرنا۔ کہتے ہیں سجدے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جس سجدے کو اللہ نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے اس سجدے میں قریب ہوگا کہ تو اضافی جو سجدہ تو الگ سے کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سجدے کے ذریعے سے تو اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کا جو سجدہ ہے فرض نماز، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں جو ہے کہ فرض نماز کے مقابل میں لاکھاں اربوں نوافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرض نماز کا ایک سجدہ وہ لاکھوں اربوں جو ہے نوافل کے سجدے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو ہے۔ اسی لیے سجدے فرض کی جو سجدے ہیں وہ انسان جلدی جلدی ادھر ادھر کر کے پھر کہے گا لاؤ دو اور پڑھ لیں، پھر دو اور پڑھ لیں، پھر دو اور پڑھ لیں، اس طریقے سے انسان جو ہے نفل سنن یہ سب نہیں، وہ مطلوب ہے ٹھیک ہے، لیکن فرض نمازوں کی اہمیت جاننا اور اس کے سجدوں کی اہمیت کو جاننا، اگر آپ وہ سمجھ جاؤ گے تو یہ نہیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے اس کے بعد 2 رکعت سجدہ سنن پڑھنے کے اوپر لگے ہوئے ہو آپ جو ہے۔ فرض کی اہمیت جانو کہ فرض کی نماز کی وقات کیا ہے، وہ جاننے کی ضرورت ہے جو ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان کی درجہ بندی کرنا، اور کس چیز کی اہمیت کس نوعیت کی ہے اس نوعیت کے اعتبار سے اس کو جاننا،
تب جا کر کے عبادات کے اندر جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو بخشنے کے لیے بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ آپ کے کس ادا سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو بھلے ہی کھجور کے ایک ٹکڑے سے، یعنی ایک کھجور نہیں بلکہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ کہاں جہنم اور کہاں کھجور کا ایک ٹکڑا، کوئی مقابلہ موازنہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، آپ بچ سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کھجور کے ٹکڑے کو اللہ قبول کر لے جائے، اس کھجور کے ٹکڑے کو اللہ قبول کر لے۔ کون سے سجدے کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے قبول کر لیتا آپ کی نجات کے لیے کافی، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہمیں جب تک ہم اس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں انجام دیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت عمر آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ابوبکر صدیق جو پورا لے کر کے آئے تھے، حضرت عمر کے آدھے کے مقابل تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو جذبہ تھا اور جو حوصلہ تھا، جو آج ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آدمی ہاتھ پھیرتا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوتیاں ہیں تو انسان تبرک حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر معلوم ہے، کنفرم ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاٹھی ہے تو اسے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمامہ ہے تو اس سے جو ہے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی یہ لاٹھی ہے یقیناً ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ہے کیوں؟ اب بتاؤ کہ اس لاٹھی کو چھونے سے کیا ملنے والا آپ کو؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بال اگر مل گئے تو اس سے کیا ملنے والا آپ کو؟ اس سے کیا تبرک ہوگی؟ یعنی گھر میں رکھ لیں گے تو گھر بڑا ہو جائے گا، یا پیسوں میں رکھ دیں گے تو پیسے زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں، تبرک یہ علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ کا۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کہنے لگے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگے میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ بہت زیادہ روزے ہیں، بس یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو بخشنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو معاف کرنے کے لیے اور بندے سے راضی ہونے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، بس کس چیز کو اللہ قبول کر لے جائے اور ہم اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کوشش ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ جو رمضان کے جو چند ایام بچے ہوئے ہیں اور خاص طور سے یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا تلاش کریں، جو اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں، آدمی کیا کرتا ہے کہ ہم نے تو ایک ختم کیا ہے، ہم نے تو 2 ختم کیے ہیں، ہم نے 3 ختم کیے ہیں، یہ بھی انسان جو ہے یہ بھی شمار کرتا ہے۔ نہیں، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیے، کلام سمجھیے اس کو، اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو یہ مطالبہ ہے اس قرآن کریم کا۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ یا اس قرآن کریم کو سمجھو۔ جب آپ سمجھو گے تب آپ کے دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، جو اور اس کلام کے جو ہے اہمیت کو آپ جانو گے، جو ہے جی ہاں۔ اسی لیے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں کہ مولانا موبائل میں قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہو، لیکن مصحف میں پڑھنے اور موبائل میں پڑھنے میں دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو ناپاک آدمی سوچے گا اس کو چھوں، موبائل کو وضو کر کے آئے گا تو موبائل کو چھوئے گا؟ نہیں، یہ نگاہیں یہ عبادت کرتی ہیں،
یہ ہاتھ یہ عبادت کرتا ہے، جو یہ مصحف جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہو، اس کو چھوتے ہو تو یہ عبادت اور یہ بندگی کہلاتی ہے۔ جو موبائل کو آپ چھوتے ہو تو کوئی عبادت و بندگی کے نظریے سے چھوتے ہو، آپ نہیں چھوتے۔ اس لیے جذبات اور احساسات، ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں۔ مصحف میں پڑھنے کا جو اجر اور ثواب، یہ نگاہیں جو پڑھتی ہیں یہ الفاظ، اس پر اس کے لیے ثواب اور اس کے لیے اجر ہے، جو ہے چھونے کا ثواب۔ ہاں، اس میں جو جذبہ ہے اور اس کا جو تصور ہے اس کو قرآن کے تعلق سے، ان تمام تصورات پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر حرکات پر ثواب دیتا ہے۔ جو اور موبائل میں ہم نے کیا کیا، وہ تو رکھا بند کیا، جہاں چاہا وہاں رکھ لیا، جہاں چاہا وہاں پھینک دیا، ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے مصحف میں قرآن کریم کو پڑھنے سے آپ صرف پڑھنے، زبان ہی نہیں عبادت کرتی ہے، یہ آنکھیں عبادت کرتی ہیں، یہ ہاتھ عبادت کرتا ہے، آپ کے تصورات اور آپ کے خیالات یہ سب عبادت انجام دیتے ہیں۔ مامون کے زمانے میں ایک یہودی ہے جو بہت بڑا خطاط تھا، جو ہے یعنی لکھنے والا تھا، جو اسرائیلی تھا، اور ان کی ایک مجلس تھی، بڑی مجلس تھی، جو بڑے لوگوں کی مجلس تھی۔ جو مامون نے کسی نے بتایا کہ یہ اسرائیلی ہے، جو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ اسرائیلی کہاں، کہنے لگے ہاں اسرائیلی، کہنے لگے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے کچھ وظیفہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں غور کرتا ہوں، جو ہے میرے لیے دعا کرو۔ جو وہ چلا گیا، جو ہے اور 1 سال کے بعد وہ خود سے چل کر کے جو ہے آیا، مامون کے پاس خود آیا اور وہ اسلام قبول کر کے آیا۔ جو ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے تم اسلام قبول کر لیے، کیا وجہ جو ہے، کیا وجہ اور کیا چیز سبب بنی؟ کہنے لگے میں بہت بڑا خطاط ہوں، رائٹر ہوں، لکھنے والا تھا۔ جو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، تورات کے ہم نے 3 نسخے لکھے اور سب میں رد و بدل کیا، جو ہے اور پھر میں وہ لے جا کر کے کنیسہ میں لے جا کر کے وہاں پیش کیا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ جو اس کو خرید لیا۔ جو ہے میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے اور اس میں بھی میں نے خرد برد کیا، آگے پیچھے کیا، جو ہے اور لے گیا کنیسہ میں تو کنیسہ والوں نے بھی اس کو خرید لیا۔ میں نے قرآن کریم کے بھی 3 نسخے لکھے، جو ہے اور اس میں بھی ہم نے رد و بدل کیا، جو ہے اور جیسے میں نے وراقین کے پاس یعنی ان لوگوں کے پاس، کتابوں کے بیچنے والوں کے پاس، انہوں نے سب سے پہلے الٹ پلٹ کے دیکھا کہ یہ نہیں چلے گا، جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ مجھے وہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، جو ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو صرف یوں ہی ایسی سطحی نگاہ سے انسان نہ دیکھے، نہ پڑھے۔ جو زیادہ پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے، سمجھ کر کے پڑھنا اور غور کر کے پڑھنا اور ہدایت کے لیے پڑھنا، ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں گے اور ہمارے اوپر دعویٰ ہو جائے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج آپ دیکھیں قرآن کریم کو ہمارے یہاں صرف سجا کر کے رکھنے کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ جب تک لازمہ نہ بنا لوگے کہ ہمارا کام جو ہے، جسے آپ برش اور منجن کو آپ نے اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنا لیا ہے کہ صبح اٹھ کر کے آدمی جو ہے برش منجن کرتا ہی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک لازمہ بنا لو۔ کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آ جائے، کوئی بھی کام ہو جائے، تب بھی جیسے برش بغیر کرے ہوئے آپ بھلے ہی جلدی سے کر کے نکلتے ہو، نہیں روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے، نہیں آدھا پارہ پڑھ لو۔ بہت زیادہ بزی آدمی ہے تو ربع پڑھ لے، بہت زیادہ بزی ہے تو 1 صفحہ پڑھے، 1 صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو آدھا صفحہ پڑھ لے، 1-2 آیتیں تو پڑھ کر کے جو ہے لازمہ بنا لو اپنی زندگی کا قرآن کریم کو، جو ہے پھر آپ دیکھو اپنے آپ کی زندگیوں کے اندر کیا اللہ تبارک تعالیٰ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ لیکن نہیں، جس قرآن سے دوری نے آج ہمیں اس مرحلے میں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے، جو ہے اور ویدو بھی آخرین، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو پستی کی طرف۔ یقیناً ہم اس قرآن کی وجہ سے آج ہم پستی پر ہیں، اس سے بس پستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا بذان نہ دے پاؤ، آپ پردہ نہ کر پاؤ، بہت ساری چیزیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت و بندگی کے انجام دہی کے لیے ہم یہ تصور کر لیں کہ ساری زندگی ہماری عبادت ہے، اور ہر معاملے کو عبادت سمجھ کر کے ہم اسے انجام دیں۔
گھر میں ہوں، باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، دکان پہ ہوں، مکان پہ ہوں، اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیں، یقیناً زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات و بندگیاں اس رمضان مبارک مہینے کے اندر ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور مزید جو آنے والے ایام ہیں ان ایام میں اسی نوعیت کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حوصلہ، جذبہ اور قوت اور طاقت بخشے، جس طریقے سے رمضان کو ہم نے گزارا ہے، اور آئندہ کے ایام میں بھی اسی طریقے سے ہمارا حوصلہ رہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔